رحیم السلام علیکم۔ تو میرے بھائیوں، ڈاکٹر مالا علی اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ کون شخص ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ کہاں کا ہے؟ اب اس وقت جو گنگے بیر و نبینوں کا یہ علاج کرتا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، آپ بھائیوں سے تھوڑی سی معذرت کروں گا، کیونکہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو آپ تک کرنی ہیں۔ جو جتنے سوالات آپ کے ہیں وہ اس میں آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کوئی 5 برس قبل کردستان عراق میں ایک شخص مشہور ہو گیا جو خود کو طب نبی کا ماہر اور روحانی معالج باور کرانا لگا۔ اربیل کے مضافات میں واقع کلک نامی علاقے میں اس کا ایک مکتب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا میں اس کی ویڈیوز وائرل ہونے لگیں، جن میں گنگوں، نبینوں، بیروں، دماغی مزدوروں اور مختلف امراض کا شکار بیماروں کو ایک شف سے ٹھیک ہوتے دکھایا جانے لگا۔ تھوڑی عرصے میں یوٹیوب پر اس کے سبسکرائبر کی تعداد بھی 2 ملین سے تجاوز کر گئی۔ ایک لمحہ بھی کسی طبی درسگاہ میں نہ پڑھنے کے باوجود یہ شخص خود کو ڈاکٹر کہلانے لگا، اور یہ کہ یہ طریقہ علاج بطور کرامت اسے عطا کی گئی ہے۔ اس کے معتقدین اسے ولی کامل گردانے لگے۔ جن امراض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ میں انہیں ایک شف سے ٹھیک کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں۔ اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام پیچیدہ امراض جیسے نابینا پن، بیرا پن، گنگا پن، کینسر، دماغی خلل، گردے کے جملہ امراض قلب و جگر، ریڑھ کی ہڈی کے تمام مسائل، خواتین کے تمام عوارض، جنسی امراض، کورونا کے بعد قوت مدافعت بڑھانے، یہاں تک کہ ایڈز وغیرہ کا تسلی بخش علاج کرتا ہوں، یہ کہا ہے۔ باقی جنات وغیرہ اور دوسرے جو جادو وغیرہ، تو اس نے کہا ہے کہ میرے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عراق میرے ہاتھ سے شفا پانے والے افراد سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو شفا پاتے ہوئے میری ویڈیوز میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر مالا علی کلک کردستانی ہے۔ یہی کلک صاحب رحمت کا فرشتہ بن کر اب پاکستانی گنگوں، بیروں اور اندھوں کا علاج کرنے تشریف لا چکے ہیں۔ مالا صاحب ویڈیوز میں تو صرف دم اور شف وغیرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے بعض ترک علاج نہایت مضحکہ خیز ہیں۔ یہ موٹی خواتین کا وزن کم کرنے کے لیے انہیں ٹیشو پیپر زیادہ سے زیادہ تناول کرنے کا نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ یہی طریقہ ان کے گلے پڑ گیا۔ 3 مئی 2017 کو ایک کرد خاتون اربیل کے اسپتال میں داخل ہو گئی۔ طبی معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا پیٹ ٹیشو پیپر سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے 25 روز کے دوران 1104 ٹیشو پیپر کھا لیے تھے، جس نے اس کا پورا نظام ہضم جام کر دیا تھا۔ تحقیق پہ پتہ کھلا کہ وزن گھٹانے کا یہ نرالا نسخہ اسے مالا صاحب نے بتایا تھا۔ پھر کیا تھا؟ پولیس مالا صاحب کے مکتب پہنچی اور یہ صاحب گرفتار کر لیے گئے، مگر اپنی غلطی ماننے کے بجائے مالا صاحب نے ڈٹائی سے کام کیا۔ خاتون نے ٹیشو پیپر غلط طریقے سے کھائے ہیں۔ اگر میرے بتائے گئے طریقے سے پر کھاتی تو نقصان کے بجائے فائدہ ہوتا۔ کردستان کے وزیر صحت محمد رشید کے مطابق موصوف عقل سے ماوراء قسم کا علاج تجویز کرتے ہیں، اس لیے مزید انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ مذکورہ خاتون کے علاوہ کئی دیگر خواتین نے بھی ان کے خلاف شکایات درج کی ہیں۔ مالا صاحب چونکہ اب بڑے سیٹ بن چکے ہیں، اس لیے جلد ہی بڑی جرمانے ادا کر کے رہائی حاصل کر لی ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد مالا صاحب نے اعلان کیا کہ اس ملک میں میری قدر نہیں کی گئی، اس لیے اب کردستان چھوڑ رہا ہوں۔ گزشتہ برس وہ لوگوں کے علاج کے غرض سے سعودی عرب پہنچے۔ یہاں الپاکستانیوں نے انہیں اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ مسجد نبوی میں الپاکستانیوں کے جرمن میں کسی گنگے یا بیرے کو شفا بخش رہے تھے کہ پولیس کی نظر پڑ گئی۔ 5 فروری 2020 عیسوی کو موصوف گرفتار کر لیے گئے۔ مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس عراقی شہری کو مسجد نبوی کے زائرین کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، بعد میں انہیں سعودیہ بدر کر دیا گیا۔ تو یہ صاحب ترکی چلے گئے۔ رواں برس اگست کے اوائل میں ترک پولیس نے استنبول میں واقع مالا علی کردستانی کے مرکز پر چھاپہ مارا اور وہاں موجود ان کے 3 ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ تاہم چھاپے کے وقت مالا صاحب مکتب میں موجود نہیں تھے۔ بعد ازاں پولیس نے یہ مکتب بند کر دیا۔ اب یہ روحانی معالج پاکستانی اندھوں اور بیروں کو ٹھیک کرنے یہاں وارد ہوئے ہیں، کیونکہ ماحول نہایت سازگار ہے۔ یہاں حکومت بھی اسرار علوم پر کامل یقین رکھتی ہے، اس لیے موصوف کی بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ کل یہ اسلام آباد میں ان کے ہاتھوں شفا پانے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پشاور سمیت مختلف شہروں کا شیڈول جاری کیا گیا ہے اور لوگ شفا پانے کے لیے بڑے مشتاق ہیں۔ چند روز قبل انہوں نے جب پاکستان تشریف آوری کا سوشل میڈیا پر اعلان کیا تو اس پوسٹ پر جن لوگوں نے کمنٹس کیے، ان سے بھی موصوف کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک عراقی خاتون نے لکھا کہ آپ نے مجھ سے 2.5 لاکھ بٹور لیے ہیں، لیکن مریض چند دن میں ہی مر گیا۔
اب آتے ہیں عرب علماء کی طرف۔ وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کم و بیش ہر ملک کے تمام جید و مستعد علماء کے دعووں کو تسلیم نہیں کرتے، بہت سو نے ان کے خلاف فتویٰ بھی دیا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف کویت کے نہایت معتبر عالم دین اور مفتی شیخ الحسن العتیبی کا ایک فتویٰ ملاحظہ کیجیے۔ انہوں نے کہا اس شخص کے پاس کوئی اکیڈمک سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس نے ایک دن بھی طب کا علم نہیں سیکھا، طبیب عامل بننے سے قبل ایک مسجد میں خادم تھا، اگرچہ مسجد کی خدمت نہایت متبرک عمل ہے لیکن اس نے اپنی یہ ذمہ داری بھی پوری نہیں کی، یہ ہفتے میں 2 بار بھی اپنی ڈپٹی نہیں دیتا تھا، اس لیے اسے نکال دیا گیا ہے۔ مسجد سے فارغ ہونے کے بعد اس نے قرآن کی چند آیات یاد کر لیں، وہ بھی بغیر کسی ترتیب کے۔ اس کی تلاوت سن کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید بھی کس طرح پڑھتا ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد کی جو کوتاہی ڈپٹی کرتے تھے مسجد کی ڈپٹی میں جس وجہ سے نکالا گیا، تو اس نے دیہات کا رخ کیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں مالا یعنی امام و خطیب ہوں اور امراض کا روحانی علاج کرتا ہوں۔ خوش قسمتی سے سیاسی جماعت الحزب الدیمقراطی الکردستانی نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، باقی مریض ارینج کرنے اور ویڈیو وغیرہ بنانے کی ذمہ داری نے اٹھا لی اور اس کرامت کا خوب ڈنڈورا پٹویا گیا، یہاں تک کہ یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ یومیہ 6 ملین یعنی 60 لاکھ عراقی دینار کمانے لگا، حالانکہ وہ یہ باور کراتا ہے کہ میں علاج کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، لیکن سب کچھ خالص خدا کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ لیکن وہ ایک پرچی دیتا ہے جس میں ایک انسا لکھا ہوتا ہے اور مریض سے کہا جاتا ہے فلاں مارکیٹ جا کر یہ چیز لے آؤ، مارکیٹ والا اس کا اپنا آدمی ہوتا ہے، وہ وہاں سے ہی اس طرح پیسے بٹورتے ہیں۔ اس طرح وہ کروڑوں دینار کما چکا ہے۔ ویڈیو تو علاج کے منتخب ایسے دکھائی جاتے ہیں، ورنہ اس کی کمر علاج میں مختلف طریقے واردات بھی ہیں، حالانکہ یہ بالاتفاق جو نجس اور ناپاک چیزیں ہیں۔ مالا صاحب دودھ کے ساتھ اپنے ہی پیشاب پینے کا حکم بھی دیتے ہیں اور ان کے علاج میں مٹی، ٹیشو پیپر کھانے کا نسخہ بھی شامل ہے، جس کا ذکر ویڈیوز میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ ٹی وی پروگرام میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں ایکس رے دیکھ کر مریض پہچان لیتا ہوں۔ پروگرام میں شریک ڈاکٹر نے فوراً ایکس رے سے پکڑ کر کہا بتاؤ اس کا کیا مرض ہے۔ خدا نے اسے آن ایئر ذلیل کیا، اس نے ایکس رے الٹا پکڑا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے دجالوں سے مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بے شک شفا ہے، لیکن اس طرح چند آیات پڑھ کر کسی اندھے یا بیرے یا گنگے کے ہاتھوں ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرنا خدا پر افطرا اور جھوٹ ماننے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح ایک شف سے نابینا، بیرے اور گنگے کا یکدم ٹھیک ہونا کرامت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کرامت تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، جب خدا چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہاں تو منصوبہ بندی سے اور باقاعدہ کیمرے کے سامنے کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ خدا پاک مالا علی کو ہدایت دے اور منکرات چھوڑنے کی توفیق دے۔ تو اس حوالے سے آپ کو میں حوالہ جات بھی بتاتا ہوں۔ کتبہ احسان العتیبی 15 جمادی الاولیاء 1442 میں انہوں نے ایک لکھی ہے، عمان کے نامور عالم دین شیخ اسامہ بن یاسین العمانی ابو البرا روحانی علاج کا گویا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا میں 14 جلدوں میں موسوعہ شرعیہ فی الامریکہ کی ان کی تصنیف ہے۔ انہوں نے مالا صاحب کے خلاف بھی کتاب تحریر کی ہے جس میں ان کے دجل فریب کا پردہ چاک کی ہے۔ اس کتاب کا نام الرد القاطع التاصیلی الشرعی المالا الکردستانی ہے۔ تو فرینڈز یہ تمام تر ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب یہ پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر تمام لوگ جو ہے اس وقت ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ کیمرے کے سامنے آ کے بندے کو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ بولیں، وہ بول جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی اس کے اوپر سرچ کی ہوگی، میں نے یہ سرچ کی ہے جو آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ آپ کی کیا سرچ ہے؟ آپ نے پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے کہ کون سی آپ کا کوئی بندہ ان سے ٹھیک ہوا ہو یا آپ کا کوئی جاننے والا ٹھیک ہی ہو، تو لازمی طور پر مجھے مینشن کرنا ہے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس۔